تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں تمے وچ پے کے تے ظلم کمانائیں آواز تھوڑی کرو تمے وچ پے کے تے ظلم کمانائیں کھو کھو کے مال تم غریباں دے کھانائیں لالچ چ پے کے تے ظلم کمانائیں کھو کھو کے مال تم غریباں دے کھانائیں سب ایتھے رہ جانا راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں کعب ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گاچے گویلیاں ٹھیندیاں نے دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نے آکے پائے پھیرے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے ادوں یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں کھاریاں نے جڑے دید نو ترس دے دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں چمن وچ خزانے والی کھولے پلچی اٹھ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹیا مطلبی جگ سارا رب رسول دیاں سچیاں یاریاں نے انسان دی حقیقت دے ہوئیے دنیا تے آئے اللہ دی قسمیں جو مرضی کر لے جو مرضی بڑھا لے ایک دن شامہ کی ڈور ٹوٹ جانی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ خوش العان خطیب پاکستان واجب الاحترام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ
تے جدے ہوندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات ماشاءاللہ بڑی دیر تو صحباب اس عظیم و شان سالانہ طریق سال فقید المثال سیرت رحمت للعالمین کانفرنس دے اندر تشریف فرماؤ پیارے بھائی مولانا ابو بکر عیش صاحب حافظہ اللہ انہاں دی رفقا احباب جماعت دی محنت اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مردود فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل کثیر تعداد دے اندر علماء کرام خطابات فرما چکے میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان للکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب عام ہوئے گا میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر تو صحباب دے سامنے گزارشات کرن دی کوشش کروں گا انسان ششکی تو لے کے ہجکی تک انسان دی حقیقت کیا ہے انسان دی حیثیت کیا ہے انسان دی اوقات کیا ہے اس دنیا کائنات دی اندر بندہ جو مرضی بن جائے جو مرضی بنا لے جتنے مرضی پلازے کوٹھیاں بلڈنگاں مربے جتنا مرضی نام کما لے انسان دی حقیقت اے ہوئی ہے جڑی میں تو صحباب دے سامنے سورۃ المومنون دیاں 5 آیات تلاوت کیتیاں میں انشاءاللہ ان 5 آیات دی روشنی دے اندر تو صحباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہوں گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے انسان اپنی برادری تے مان کر دے اپنی کرسی تے مان کر دے اپنی دولت تے مان کر دے اپنے عہدے تے مان کر دے اپنی ڈگری تے مان کر دے لیکن نشان ہے کیا آئیے اللہ دا قرآن بڑی محبت دنر سماعت فرمانا استاد جی دی بیش بالکل بند کر دیو ختم کر دیو تھوڑا جا ماسٹر کھول کے ہی کو چلاؤ تھوڑی تو جو کرنا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب گبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فرمائے انسان نو اسی مٹی جنرو پیدا کیتا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو مٹی تو بنایا پھر انسان دے دنیا تے آن دا سبب اللہ فرماندے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین میاں بیوی دا جائز طریقے نال ملاپ ہویا نکاح ہویا پانی دا ایک قطرہ ماں دے رحم دے اندر گیا اللہ فرماندے نے ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ اس پانی دے قطرے نو لوچڑا بنایا تے میرے اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما پھر اس لوچڑے دا گوشت بنایا تے میرے اللہ نے پھر اس گوشت دیاں ہڈیاں بنائیاں تے میرے اللہ نے پھر انہاں ہڈیاں تے جوڑے تے میرے اللہ نے انہاں ہڈیاں دی سیٹنگ کیتی تے اللہ نے انہاں گڈیاں دی پیکنگ کیتی تے اللہ نے اللہ تعالی نے نشانی وجود دی تشکیل دیتی سونا کر کے نشان نو بنایا ایڈا پیارا بنایا ایڈا سونا بنایا اللہ فرماتے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ فرماندے نے او ذات جن نے تواڈے واسطے زمین نو قرار بنایا رہن دی جگہ بنایا آسمان نو چھت بنایا پھر تواڈیاں شکلاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں جویں دا تینوں بنایا ایویں دا تیرے بھرا نو وی نہیں بنایا جویں دا تینوں سجایا اوویں دا تیرے سکے بھرا نو وی نہیں سجایا بلکہ اللہ تعالی نے جیڑا جیڑا انگ تیرے جسم تے لگا دیتے اونج دا تیرے بھرا نو وی نہیں لگایا آ ہاتھی دیکھ لو اللہ تعالی نے ہر خط تے 4 انگلیاں ایک انگوٹھا لگایا ہر انگل تے انگوٹھے تے پرنٹ الگ نے جڑے پرنٹ انگوٹھے تے نے وہ دوسری انگل تے اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے اے میرے رب دیاں مہربانیاں نے اے میرے رب دیاں کاریگریاں نے میں اکثر کہندا ہوندا وا اے کئی بندے رب نو لبدے پھردے نے رب نو تلاش کردے پھردے نے رب نو پہچان نہ گئے تے اپنیاں ہتھاں دیاں انگلیاں ویکھ لیا کر رب نے تیریاں انگلیاں تے ایسے نشان لگائے نے جڑے تیریاں انگلیاں تے نشان لگا دیتے نے جڑے تینوں رب نے فنگر پرنٹ دیتے نے تیرے پرانو بھی نہیں دیتے اگر فنگر پرنٹ میچ ہو جاندے تے تو اپنیاں پیڑیاں تو ویلا سے تیرے پراواں اپنے نا کرا لینیاں شڑ میرے رب نے جو تیرے ہاتھ تے نقشے فٹ کیتے نے تیرے بھرا دے بھی کیتے ہلے تک بھی رب نو نہیں پہچانیا ہلے تک بھی اپنی حقیقت نو نہیں پہچانیا کدی اپنے رب نو پہچان تے صحیح اپنے جسم دے ادا ویکھ تے صحیح چیک تے کر اللہ نے تیرے تے کتنیاں کاریگریاں کیتیاں نے کڈا سونا بنائے تیریاں اکھاں دے کٹ کڈے سونے لائے نے تیری نوز دے کٹ کڈے سونے لائے نے تیرے ہونٹاں دے کٹ کڈے سونے لگائے نے تیرے پیر کیویں فٹ کیتے نے تیرے ہاتھ کیویں فٹ کیتے نے تیرے کان کیویں فٹ کیتے نے تیریاں اکھاں کیویں فٹ کیتیاں نے
رب تعالیٰ نے بڑے سونے طریقے نال تینوں بنایا. غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے انسان وہ دی حقیقت و آشنا کیتا. فرمایا غلطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. فرمایا انسان اپنا وقت یاد کر, اپنا زمانہ یاد کر, جدو تینو جان دیں کوئی نہیں سی اساں تینو پہچان دیتی. آج ڈاکٹر بن گئے, وکیل بن گئے, جج بن گئے, پروفیسر بن گئے, امام بن گئے, خطیب بن گئے, گجر بن گئے, ارائی بن گئے, بائی بن گئے, راجپوت بن گئے, ملک بن گئے, بڑے بڑے نام رکھ لینے, بڑے بڑے لقب لگا لینے, بڑے بڑے جناب چرچے ہوندے نے. فرمایا او وقت یاد کر جدو تینو جان دیں کوئی نہیں سی. فرمایا لم یکن شیئا مذکورا, اللہ فرماندے نے تو کو قابل ذکر چیز کوئی نہیں سے اساں تینو پہچان دیتی. انا خلقنا الانسان من نطفہ, پانی دے ایک قطرے تو پیدا کیتا. تیری میری پہچان پانی دے ایک قطرہ. آکڑیا نہ کر, تکبر نہ کریا کر, اپنے عہدیاں تے مان نہ کریا کر, اپنیاں پیڑیاں مربیاں تے مان نہ کریا کر, اپنیاں کوٹھیاں بنگلیاں تے مان نہ کریا کر, اپنیاں کرسیاں تے پلازیاں تے مان نہ کریا کر, اپنی اوقات تو یاد رکھیا کر. ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. اللہ فرماندے نے اے میرے بندے آؤ, اے پانی دے قطرے تو لوچڑا بنایا, لوچڑے تو گوشت بنایا, پھر ہڈیاں بنائیاں, ہڈیاں تے گوشت چڑھایا, پھر تیرے آنگاں دا اے جناب تیرے آنگاں نو تیار کیتا, سونا کر کے بنایا. اللہ تعالیٰ نے تینو بنا دیتا ہے, ہن دنیا تے آ گئے. اللہ دا شکریہ ادا کریا کر, رب دیاں نعمتاں کھا کے رب دے سامنے جھکیا کر, اللہ دے در تے آ کے بیٹھ جایا کر. اپنیاں سونیاں زلفاں ویکھ کے نخرے نہ کریا کر, اپنیاں سونیاں اکھاں ویکھ کے انہاں نو غلط استعمال نہ کریا کر, اپنے رخساراں دی رنگت ویکھ کے ناد نہ کریا کر, بلکہ اللہ دے در تے بیٹھ جایا کر تے کیا کر. اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. ہمت کرو ذرا کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب آگئے. لو میں انشاءاللہ جلدی بات سمیٹنے کو رہی کہو سبحان اللہ. ہمت کر ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ. اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا, تو مالک مختار کل جہاناں دا. کون کرے انکار, اللہ تمہیں مخلوق وکھری بڑائی, کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی زودائی ہے. کئیاں ساری عمر ننی تھی, اور کئیاں ساری عمر ننی تھی, کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازاناں دا. کون کرے انکار, اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. مالک مختار کل جہاناں دا, کون
کرے انکار اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا کون کرے انکار اللہ جڑے تیرے داری اتے آندے نے چوڑیاں بھر کے گھر نو جاندے نے تو رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار صدقے جاواں اللہ تعالی نے نشانی حقیقت بیان فرمائی پھر کائنات دے رب نے فرمایا نشانہ میں تینوں بنایا بڑا سونا بنایا ہن بن گئے بڑا کچھ بنا لیے بڑا کچھ کما لیے بڑیاں بلڈنگاں تے کوٹھیاں بنا لیاں نے بڑا نام کما لیے ہن یاد رکھی جڑی سسکی نہیں سی وہ ہجکی تے مکڑی ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون 20 سال زندگی گزار لے 30 سال زندگی گزار لے 40 سال زندگی گزار لے 50-60 سال زندگی گزار لے ایک دن آنے تو اس دنیا نو چھڑ کے جائیں گا اس جہان نو چھڑ کے جانا پینے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا اس مٹی جنروں پیدا ہوئے اس مٹی جندر دبا دیتا جائیں گا پھر ایک وقت آنے اللہ تعالیٰ نے تنو اپنے سامنے کھڑا کر لینے اور جدو بندہ دنیا تو جان دے اس قدر بندے نو سونی زندگی گزار کے جانی چاہی دیئے ایڈی پیاری تے پکیدہ زندگی گزارنی چاہی دیئے جدو بندہ دنیا تے آن دے بچہ روندہ ہوندے تے لوگ انوے کے مسکران دے ہوندے نے ایڈی سونی زندگی گزار کے جاؤ کہ تم مسکران دا گوئے تے لوگ تیری محبت دے اندر تیری جدائی دے اندر روندے ہون ایڈی زندگی نہ گزار کے جائیں کہ تو دنیا تو جائیں تے لوگ کہنے ایک تے بے ایمان تو جان چھٹی ایک تے جناب بڑے اللہ تے باغی نافرمان تو جان چھٹی بلکہ تیری جسم تیرے جسم دے اندر روح نکلے ہر بندہ تینو روے تیری محبت دے اندر تیرے پیار دے اندر ایڈی سونی زندگی گزار کے جا تقوی والی طہارت والی نیکی والی عبادت والی اللہ اکبر اللہ کیونکہ اسی اتنے سدا نہیں رہنا پتہ نہیں کیڑے ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جانی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانے اللہ نے جتے پیدائش دا ذکر کیتا ہے نال ہی موت دا ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتے حیاتی دا ذکر کیتا ہے نال موت دا ذکر فرمایا الذی خلق الموت والحیات پہلے رب نے موت دا ذکر کیتا پھر زندگی دا ذکر کیتا اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے انہو ہوا اضحک و ابکا و انہو ہوا امات و احیا فرمایا اور رب بھی حسان والے اور رب بھی روان والے اور رب بھی زندگی دین والے اور رب بھی موت دین والے ایک نہ ایک دن اس دنیا نو چھڑ کے چلا جانے اور اللہ دا قرآن پتہ کی کہندے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرندا کھکے تانوں موت آئے تے تسی مسلمان ہو ہن سانو کسے نوں نہیں پتہ کتھے موت آ جانی ہے ہر ویلے بندے نوں اسلام دی حالت دے اندر رہنا چاہیے ایمان دی حالت دے اندر رہنا چاہیے ہر بولن والا بول چنگا بولنا چاہیے ہر اٹھان والا قدم چنگا اٹھانا چاہیے میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں کرنیاں ایک واقعہ بیان کرنے ایک حدیث جامع ترمذی دی بیان کرنی ہے تے اجازت لے لینی ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی
سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے کسے آپی دی قبر دے کنارے بیٹھے نے نبی پاک نے اپنا سار مبارک جھکائے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا کھانڈولیاں میرے پیغمبر اتنا کو روئے نے فبکا خطا بلسرا نبی پاک نے رو رو کر کے اپنے سامنے جڑی مٹی ہے آنسوں نال گلی کر دیتی ہے نالے نبی پاک روئی جا رہے نے تے نالے آپ فرمائی جا رہے نے میرے سے آپ ایسے قبر دیاں تیاریاں کر لو اس قبر دیاں تیاریاں کر لو اور چھتی چک دے رہن والے آؤ تسیل تاندلیاں والے تے جڑاں والے تو آن والے آؤ اللہ دی قسمیں نبی پاک علیہ السلام نے امت نو آخرت دی فکر دیتی ہے قرآن نے جتے پیدائش دا ذکر کیتے اتھے موت دا ذکر کیتا نبی پاک قبر دے کنارے تے بے کے نال رو رہے نے نالے اپنے صحابہ نو قبر دی تیاری دی فکر دے رہنے او دی بجائے وے جدو دنیا تو جانے کلیاں جانے تن تنخواہ جانے کسے نال نہیں جانا کوئی جائے گا جنازہ پڑھن تک تیرے نال جائے گا کوئی جائے گا قبر تک تیرے نال جائے گا کوئی جائے گا مٹیاں پان تک تیرے نال جائے گا کوئی جائے گا مٹیاں پا کے قبر بنا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہے گا لے یار ایتھوں تک ساڈا کم سی اگے تو جان تے تیرے نیک کمال جانن بھرا بھی واپس مڑ جان گے بیٹے بھی واپس مڑ جان گے وہ سجن یار جڑے تیرے تو بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں کر دے مٹیاں پا کے چلے جان گے اللہ اکبر اس قبر دے اندر کلیاں جانے تیرے نال جانے تے تیرے نیک تے برے اعمال نے نال جانے ہوشیار بندیا چھڑ دے ندانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں ہوشیار بندیا چھڑ دے ندانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں بیلیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ایتھے کلا ایتھو جاونا یاراں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ایتھے کلا ایتھو جاونا رات بھی نہیں رکھنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں تمے وچ پے کے تے ظلم کمانائیں آواز تھوڑی کرو تمے وچ پے کے تے ظلم کمانائیں کھو کھو کے مال تم غریباں دے کھانائیں لالچ چ پے کے تے ظلم کمانائیں کھو کھو کے مال تم غریباں دے کھانائیں سب ایتھے رہ جانا راج سلطانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں کعب ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گچ گویلیاں ٹہندیاں نے دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نے آ کے پائے پھیرے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے ادو یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے تے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں کھاریاں نے جڑے دید نو ترس دے دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے پلچی اٹھ گئے ماری
اڈاریاں نے محمد بوٹیا مطلبی جگ سارا رب رسول دیاں سچیاں یاریاں نے انسان دی حقیقت ہوئی ہے دنیا تے آئے اللہ دی قسمیں جو مرضی کر لے جو مرضی بنا لے ایک دن شامہ کی دور ٹوٹ جانی ہے اس جہان نو چھڑ کے چلا جانا ہے اللہ رب العالمین سانو اپنی حقیقت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سانو اپنی ذات نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے ساڈی حقیقت ہوئی ہے انسان ایک پانی دے قطرے تو پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان وجود بخشے دنیا تے آ کے اگر انسان رب نو ہی بھول گیا وہ اپنی اوقات نو بھول گئے رب نو یاد کیجئے 5 وقت دی نماز ادا کیجئے اپنی آخرت نو یاد رکھیے اللہ فرماندے نے ثم انکم بعد ذالک لمیتون پیدا ہون تو بعد پھر مرنا بھی ہے پھر ایک دن آنا جدو مرنا ہے قبر دے اندر چلا جانا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کرنگے جو دنیا دی زندگی دیتی ہے جو کیتا ہے او دا حساب دینا پینا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی بھائی کوئی فرمائش ہے فرمائش کنے منٹ دی ہے پتہ نہیں 2 منٹاں چ کر دو یہ ہوندی ہے اچھا سمتے صحابہ دے بارے کچھ اشعار نے تے چلو 2-3 منٹ ملے نے انشاءاللہ 2 منٹ وچ ہی مکاواں گا میں 1.5 بھی نہیں کردا شک نہ کر صحابت حق کی 4 یار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت حق کی 4 یار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار گن کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دبوں احسان گئے مدنی لال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار گن روکما بینکم پڑھ ترا قرآن وچ ایٹی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ تے وصال لال مصطفیٰ دے گئے گزار گن تے وصال لال مصطفیٰ دے گئے گزار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ در لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں بالخصوص واجب الاحترام برادر محترم حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب جامعہ اسلامیہ ڈلیانہ سے واجب الاحترام حضرت مولانا محمد صاحب یہ ڈلیانہ سے بھی اور 4 GD سے بھی قافلہ لے کر آئے ہیں اور 45 ٹویل سے ملک محمد ارشاد صاحب ملک عبد الغفار صاحب وہ قافلہ لے کر آئے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں 432 غابے میں سے برادر محترم نواز سلفی صاحب قافلہ لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ خشت اول سے لے کر آج تک ادارے کے ساتھ معاون ہیں اور اچھے کارکن ہیں جھنڈا والا سے حضرت مولانا حافظ ثناء الرحمان صاحب کی معیت میں قافلہ آیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور برادر محترم ہارون خان صاحب مجاہد آباد لودھرا سے تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں برادر محترم ذوالقرنین صاحب محترم بھائی سلیمان صاحب وہ دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں ایک گزارش ہے آپ کی مہمان نوازی میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہمان کی اچھی مہمان نوازی کی جائے بعض اوقات کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان ہیں ہم کسی کارکن سے
کسی رضاکار سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کوئی دل میں میل لے کے نہ جائیے گا۔ دوسری بات، یہ جامعہ سیدین شہیدین آپ کا ادارہ ہے، اس ادارے کے علاوہ اس ادارے کی 2 شاخیں ہیں، ایک جامعہ مسجد احسان اللہ ظہیر تانلیاں والا، جامعہ مسجد سید احمد شہید مامو کانجن۔ ان 2 مساجد کے اخراجات بھی اسی ادارے سے جاتے ہیں۔ سالانہ کانفرنس، تعمیرات کا خرچہ، طلبہ اور اساتذہ کی تنخواہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو ماہانہ تقریباً 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ سالانہ کانفرنس، 14 اگست والی کانفرنس، مامو کانجن میں کانفرنس ہوتی ہے، وہ مثلا جتنے بھی ادارے ہیں اس کے متعلقہ ان کے تمام واجبات کو اگر جمع کیا جائے تو ماہانہ 10 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ ابھی اس ادارے کی تعمیر کا کام جاری ہے، اینٹیں آ گئی ہیں الحمدللہ، تو 4 دیواری کروانی ہے، سیمٹ، بجری، سریا، ریت مزدوری کی یہ ضرورت ہے، فرش خراب ہو گیا وہ لگوانا ہے۔ سب سے پہلے آپ بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنے غیبی خزانے سے مدد فرمائے، پھر آپ احباب بالخصوص چک نمبر 36 والے، 35 والے، شیر کا چک، 38 غابے اور 23 غابے، یہ ایسے گاؤں ہیں جو میرے سدا بہار ہیں فنڈ کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت تعاون کرتے ہیں، تو بس ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور دعا کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ مخلص ترین معاونین عطا فرما، مخلص ترین طلبہ کرام عطا فرما، مخلص ترین اساتذہ کرام عطا فرما، اور سب سے بہتر جو آپ کا ہدیہ ہے وہ دعا ہے۔ آپ اپنے اس ادارے کو، اس جماعت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ بھائیو، امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے بنیاد رکھی گئی۔ ایک مرد درویش اسر اور یسر میں جب انتہائی حالات تنگ ہو گئے، اس وقت ایک مرد درویش ساتھ رہا جس کا نام مولانا بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ان کا صبر، حلم، بردباری اور وفا کا صلہ ہے کہ یہ ان کا صدقہ جاریہ آج بھی جاری ہے۔ پھر والد گرامی، پھر میرے عظیم محسن مربی، میرے استاد حضرت حافظ محمد صدیق صاحب، دن رات انہوں نے محنت کی، اب وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کے ساتھ اپنے پیاروں والا سلوک کرے۔ اب بھائیو، آخری خطاب ہے، اس سے پہلے دوبارہ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی مہمان نوازی میں اگر ہمارے کسی کارکن سے، رضاکار سے کوئی غلطی یا الفاظی ہو گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔